مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا وی سی لگوانا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے اسمبلی پہ دستخط نہیں کیے۔ دوسری جانب آپ نے جواب بھی دیا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا وی سی نہیں لگوانا چاہ رہے تھے، اور اگر کوئی ایسا نام ہے، کوئی ایسا شخص ہے تو وہ آپ کو بتائیں۔ لیکن بنیادی سوال جو ہمارا ہے کہ ایک مثالی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ گورنر ہاؤس میں بھی موجود ہیں، اور بات اب وی سیز کے معاملے میں الزام تراشی پہ آن پہنچی ہے۔ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اور مریم صاحبہ جو آپ پہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا وی سی لگوانا چاہ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، کس حد تک یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور ان دنوں ٹھیک ہے گرم بات تو وائس چانسلرز والی ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ یہ کہا، آج بھی ابھی جو ہے وہ میڈیا پہ بات ہوئی تو میں نے کہا میں تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی۔ اور دوسرا آپ نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے، ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سسٹم کو نہیں چلائیں گے، خدا نخواستہ پھر اگر حکومت ڈی سٹیبل ہوگی اور اگر پولیٹیکلی ملک ڈی سٹیبل ہوگا تو اکانومی جو اب قدرے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے وہ پھر لڑکھڑا جائے گی، اور ملک اب کسی دھکے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مل کے چلنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوں تو وہ نون لیگ مجھے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو میں اس پہ ناراض ہو جاؤں۔ جہاں پہ غلطی ہوگی اور جہاں پہ میں سمجھوں گا صحیح نہیں ہے اس پہ میں بولوں گا، اس پہ سٹینڈ کروں گا، کیونکہ وہ میرا حق ہے، اور انہیں بھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو وہ کسی اور طرف لے کے جائیں۔ مریم نواز صاحبہ میری بہن ہے، بہت قابل احترام ہے، میرے ان سے کوئی مجھے اس پہ افسوس ہے جو انہوں نے بات کی پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے۔ اگر میں نے کسی کو لگانا چاہتا تھا اس کا نام بتائیں کہ میں کس کو لگانا چاہتا تھا۔ اور مجھے جو اعتراض ہے، میں اب آپ کے اس میں کہہ دوں، مجھے پنجاب یونیورسٹی پہ اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے اعتراض ان پہ ہیں جن کے نیب کے کیسز ہیں، میرے اعتراض ان پہ ہیں جو کرپشن پہ نکلے ہیں، میرے اعتراض ان پہ ہیں کہ جو پہلے وائس چانسلرز تھے اور وہ گھروں میں رہتے تھے اسلام آباد میں اور یونیورسٹیز چلاتے تھے لاہور میں، اور وہ منگل والے دن آتے تھے اور جمعرات والے دن واپس چلے جاتے تھے اور یونیورسٹیوں کی بربادی کرتے تھے۔ میرے اعتراضات ان پہ ہیں، اور پتہ ہے سب کو کہ وہ کون ہیں۔ نہیں، کتنے لوگ ہیں؟ میرے لیے دیکھیں، ان 7 میں 7 ابھی انہوں نے کیے ہیں، ان میں سے 4 لوگ تو ایسے ہیں کم از کم کہ جن پہ میرے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ آپ میڈیا ہیں، آپ باخبر لوگ ہیں، آپ ان کا پچھلا جو ان کی سروس ہے اس کو چیک کر لیں تو سامنے چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اور پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے بالکل، میں جیسے کہہ رہا ہوں میری بہن ہے، قابل احترام ہے، مجھے ان کی اس بات پہ افسوس ہوا۔ میں پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کے میں نے تو کسی یونیورسٹی کا نہیں کہا، میرے پاس تو وائس چانسلر ہے ہی کوئی نہیں جو میں کہوں کہ اس کو لگاؤ، نہ میرا کوئی چاچا، نہ ماما، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، نہ کوئی میرا ایسا تعلق والا، اور نہ کسی کو جرأت ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہے کہ جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں اور آپ مجھے لگائیں۔ میں 3 دفعہ منسٹر بنا، 1 دفعہ ایڈوائزر بنا، میری ساری یہ سیاسی کیریئر سب کے سامنے ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے، مجھے کوئی اس پہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایسے وائس چانسلر بھی ہیں جو 2-3 کروڑ پیشکش کر کے لگتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سامنے آئی، جی، آپ کے سامنے بھی آئی، میرے سامنے بھی آئی، میڈیا پہ میں نے دیکھی کہ ان کے اپنے منسٹر صاحب نے کہا اس کو آفر ہوئی کہ مجھے یہ 2 کروڑ کی آفر ہوئی۔ ابھی یہ پریس والے میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کس کو ہوئی، میں نے کہا جن کو آفر ہوئی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کی، مجھے تو نہ آفر ہوئی ہے نہ کسی کی جرأت ہے کوئی میرے پاس آئے تو میں کیا بتاؤں کس نے کی۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، سمری آئی، آپ نے اعتراضات لگائے، باقاعدہ اس کے جو جواز پیش کیا کہ کس کس پر کیا کیا اعتراض ہے آپ کو، اس کے بعد انہوں نے از خود 7 لوگ لگا دیے۔ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ 14 دن سمری ان کے پاس رہی، انہوں نے واپس نہیں کی، تو اس لیے ہم نے یہ یعنی فرض کر لیا، ایک پرزیوم کیا کہ منظوری ہو گئی ہے۔ تو کیا وہ واقعی 14 دن 15 دن سمری آپ کے پاس پڑی رہی، مقررہ وقت پہ واپس نہیں ہوئی؟ دوسرے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی قانونی حیثیت کیا ہے جن کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوئے ہیں، جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بالکل ان کو اس کو 15-16 دن ہوئے، لیکن اس میں ہفتہ اتوار چھٹی بھی ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے، یہ ایڈوائز ہے
اور یہ وہ والی سمری نہیں ہے جو آپ نے 14 دن کے اندر بھیجنی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو انہوں نے وائس چانسلرز کے نوٹیفیکیشن کیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلرز. تو چانسلر کے سائن کے بغیر جو ہے وہ وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی لیگل ٹیم ہے, ان کی اپنی رائے ہے, تو اس پہ میں ظاہر ہے اب کیا تبصرہ کر سکوں. وہ اپنی بات یہی کہیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے, یہ اس زمرے میں آتی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹائم باؤنڈ 14 دن والے میں ایز پر لا اور رول ایز پر لا رول وہ 14 دن والے اس میں نہیں آتے. صحیح ہے. جب اچھا, چانسلر یہ دستخط آپ کرے گا تو کے اپوائنٹ چونکہ ایک اتحاد ہے, پیپلز پارٹی مسلم لیگ اتحادی ہیں آپ ایک دوسرے کے, یہ معاملہ پریس میں آیا, فائلوں میں سارا کچھ ہوتا رہا. کیا حکومت نے آپ سے یا آپ نے حکومت سے رابطہ کر کے کہا یہ کام نہ کریں, آپ کی بدنامی بھی ہوگی, میری بدنامی بھی ہوگی, ایسا کوئی کورسپونڈنٹ ان بٹوین نہیں؟ جی نہیں ہوئی, بالکل اس میں ہوئی. اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا پہ یہ بہت دفعہ کہا بھی کہ چیف منسٹر صاحب اور میں مل کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ویسے مجھے یہ امید بھی تھی اور اس میں رابطہ بھی ہوا, میری طرف سے بھی ہوا. لیکن جیسے ہی وہ 14 دن فارغ ہوئے نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ رابطے بیچ میں ہی رہے پھر. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب یہ حد تک عزت کا قانون آ رہا تھا, ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوئی CPNE کی جوائنٹ کمیٹی کی, اس وقت بھی آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے میری موجودگی میں یہ معاملہ طے کریں. لیکن وہ درمیان میں رہ گیا, وہ خود بخود سارا کچھ انہوں نے کر لیا. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی ابھی بھی مسٹرسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس معاملے میں ہوں گے تو ہمارے ایک مفادات کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, تو شاید وہ اس میں ہوتا ہو کہ شاید کوئی فلاں جو ہے وہ کریڈٹ لے جائے گا تو شاید جو ہے ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے یا ہمارا نقصان ہو جائے گا. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. اس کو بہت ساری جگہ پہ میں نے کہا, ہماری قیادت بھی یہی کہتی ہے, ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, آپ یہ اچھا کریں یا برا کریں, ڈرائیونگ سیٹ میں یہ ہیں, لیکن ہم دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں. اچھا کریں گے تب بھی شامل ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ برا کریں گے پھر بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہیں. تو یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی یہی ہوا, مجھے یہ بتایا گیا کہ منڈے کو جو ہے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں, تو میں باہر چلا گیا. اور مجھے یہ امید تھی کہ, اور اس میں بھی مس مینجمنٹ تھی. اگر آپ کی ایکشن کمیٹی اور مسلم لیگ کے لوگ بیٹھتے, میں نے تھوڑا اس پہ یہ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے تو میں بہت آسانی سے چیزیں طے کرا دوں گا. لیکن آپ والی بات پھر میں نے محسوس کی کہ شاید وہ یہ اس کو مائنڈ کریں کہ جی یہ شاید گورنر آفس جو ہے اپنا کریڈٹ کو لینا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آپس میں بیٹھ جائیں. مجھے تو دیکھیں چیزیں تو وہ ہوتی ہیں, کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے. پوائنٹ سکورنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میرے پاس بیٹھ کے یہاں کچھ ہو بھی جائے اور اگر ملک کے لیے اچھا ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا بات ہے. اور میں نہ بیٹھا ہوا ہوں, چیف منسٹر صاحبہ کے پاس ہو جائے, ملک کے لیے اچھا ہو, تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے. صحیح ہے. اب جن جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ والی چیزیں لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی.